الله الرحمن الرحيم آخری دو رکعتیں تیسری اور چوتھی رکعت مرد اور عورت دونوں کے لیے آہستہ قرات کرنا، لیکن اگر تسبیحات اربعہ کی جگہ پر الحمد پڑھی جائے تو اس کے بسم اللہ آواز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی ہونے کی صورت میں پھر آہستہ ہی پڑھے گا۔ اگر مقتدی نہیں اکیلا پڑھ رہا ہے تو الحمد پڑھنے کی صورت میں بسم اللہ اس کی آواز کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ اور اگر غفلت ہو جائے کہ سمجھے کہ وہ یہ سمجھے کہ پہلی دوسری رکعت چل رہی تھی اور الحمد پڑھا، بعد میں رکوع سے پہلے متوجہ ہوا کہ نہیں کہ پھر تیسری اور چوتھی رکعت چل رہی ہے تو وہ الحمد کافی ہے، حالانکہ وہ الحمد پڑھا پہلی اور دوسری رکعت کی ہے، لیکن بات پتہ چلے کہ دوسری اور چوتھی رکعت کی ہے پھر بھی وہ الحمد کافی ہے۔ اور اس کا بالکل برعکس تیسری اور چوتھی سمجھ کر کے پڑھ رہا ہے الحمد، جبکہ وہ اصل میں وہ پہلی رکعت تھی دوسری رکعت تھی، تو پھر بھی وہ الحمد کافی ہے۔ الحمد دونوں طرف کافی ہے۔ اگر غلط فہمی کی وجہ سے الحمد وہ سمجھ رہا ہے کہ تیسری چوتھی رکعت کا ہے، بعد میں پہلی دوسری رکعت نکل آئی وہ بھی صحیح ہے، پہلی دوسری سمجھ کر کے الحمد پڑھا تو پھر وہ آخری تو تیسری اور چوتھی رکعت تھی تو اس وقت بھی الحمد سے دونوں طرف الحمد صحیح ہے۔ اب اصل مسئلہ شروع، اس پر ذرا توجہ کی، یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ آپ کے سامنے پہلے پیش کر رہے تھے۔ الحمد کے بعد جو سورہ آپ پڑھتے ہیں سورہ کوثر پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن زبان سے سورہ کوثر کی بجائے سورہ والعصر نکل آیا، اور آپ زبان سے نیت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انا اعطینہ کی نیت سے، سورہ کوثر کی جب شروع کرتے ہیں تو بے اختیار آپ سورہ عصر کو شروع کر دیتے ہیں بسم اللہ کا، تو یہ نماز باطل ہے، کیونکہ آپ نے نیت اس بسم اللہ میں سورہ کوثر کی نیت کی اور آپ بسم اللہ کے بعد شروع ہو گئے والعصر میں، نیت تو کچھ تھا اور پڑھ کچھ اور بھی ہے، اس لیے صحیح نہیں۔ جو نیت کر کے سورہ آپ کے ذہن میں ہے اسی کا بسم اللہ پڑھیں گے اور اسی سورے کو ہی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے بسم اللہ ایک سورے کی نیت کی اور پڑھ دیا دوسرا سورہ بسم اللہ کے بعد تو وہ نماز درست نہیں، سورہ نہیں مانا۔ اگر جان بوجھ کی صورت میں غلطی ہو جائے تو اگر رکوع میں جانے سے پہلے تو رکوع میں جانے سے پہلے غلطی کی اصلاح کرنا واجب ہے، اگر رکوع میں چلے گئے تو پھر تو الحمد بھی معاف ہے سورہ بھی معاف ہو چلا ہے، لیکن اصل نقطہ آپ کی نیت پر بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے الحمد کے بعد عادت تھی سورہ کوثر پڑھنے کی، لیکن
بسم اللہ کہہ کر بسم اللہ کا اور بسم اللہ کو اسر کی نیت سے کہا پڑھ دیے سورہ اثر، یہ سورہ نہیں بنا کیونکہ بسم اللہ جزء سورہ ہوا ہے، ہمارے یہاں پر جزء سورہ ہے، اس لیے آپ نے وہ جز چھوڑ دیا، سورہ مکمل نہیں ہوا ہے، بغیر بسم اللہ کے پڑھ لیا، اور آپ کی نیت جو تھی اسی بسم اللہ کے ساتھ اسی سورہ کو پڑھنا ہے۔ اگر کوئی نیت کوئی اور سورہ کرے اور بسم اللہ کسی اور کی پڑھے تو وہ جو ہے وہ سورہ نہیں مانا۔ یہ ایک صورت ہے کہ یا تو جو نیت کی ہے اسی سورہ کو پڑھے، بسم اللہ کی جو نیت کی تھی وہی سورہ پڑھے، یا یہ کہ انسان بغیر کسی توجہ کے بطور کلی بے اختیار اس سے بسم اللہ سورہ نہیں کرے، جیسے عام طور پر ہوتا بھی ہے عادت ہونے کی وجہ سے، تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں، عادت ہی کفایت کر، عادت سے بسم اللہ تھی وہی سورہ پڑھ لیا بغیر ارادے اور توجہ کے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں جو نیت کرے وہی پڑھے، لیکن اگر جو نیت کی ہے اور وہ نیت کسی اور سورہ کی تھی اور پڑھ کوئی اور سورہ کی، نیت میں بسم اللہ کسی اور کی نیت تھی اور پڑھ لے کوئی اور سورہ، تو پھر یہ سورہ نہیں چلے، اس کے لیے دوبارہ سے اصلاح کرنا رکوع میں جانے سے پہلے پہلے، ورنہ اگر اس کو کوئی چھوڑ دے اور اس کو کوئی نظر انداز کرے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ نیت کرنا ضروری ہے آپ سے، یہ نا دل میں ارادہ ہو کہ کس سورے کے لیے بسم اللہ پڑھیں۔ ایک انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے اور ہر نماز میں مختلف سورہ پڑھتا ہے، فجر میں الگ پڑھ لیتا ہے، ظہر میں الگ پڑھ لیتا ہے، مغرب میں الگ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے بھی نیت کرے یا عادت بسم اللہ پڑھی اس کو کیا نیت کی، کون سا سورہ پڑھے؟ نہیں، اگر نیت نہیں کی ہے بے اختیار بس وہ پڑھتا ہے، اختیار پڑھتا ہے، کوئی سی بھی سورہ بے پڑھ لے، اختیار بسم اللہ کر کے بے اختیار پورا سورہ پڑھ دیا تو ٹھیک ہے، جو عادت میں تھا وہ پڑھ لیا، لیکن ایک دفعہ آدمی نیت کرتا کہ مجھے یہ سورہ پڑھنا، ارادہ کرتا مجھے یہ سورہ، اور اسی ارادے سے اس نے بسم اللہ پڑھی، تو اب اس کی وجہ وہ کوئی اور سورہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ بے اختیار پورا سورہ جو انسان عادت میں تھا وہ نکال دیا تو ٹھیک ہے، وہ عادت صحیح ہے، عادت کو بھی شریعت نے مانا ہے، لیکن عادت کے مخالف یا نیت کے مخالف جو بسم اللہ نیت میں تھی اس کے مخالف جا کے کوئی دوسرا سورہ پڑھ لیتا ہے، بسم اللہ کو اور سورہ سے پڑھتا ہے، نیت سے پڑھتا ہے اور عادت سے پڑھتا ہے، اور جو پڑھنے میں جو عملی طور پر آتا ہے تو بسم اللہ کے خلاف کوئی اور سورہ پڑھ دیتا ہے، تو وہ نہیں چلے، وہ باطل ہے، اس کو رکوع میں جانے سے پہلے اور بغیر اصلاح کرتے وہ چلا کے جان بوجھ کر کے رکوع میں تو اس کی نماز باطل ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے اسی سے آج تعلق والا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص نیت کرے الحمد کی اور پڑھ دے تسبیحات اربعہ، تسبیحات اربعہ کی نیت کرے اور پڑھ دے الحمد، تو اس کے دو طریقے پڑھنے کے لیے، الٹ الٹ پڑھنے کے دو طریقے، ایک یہ کہ انسان کا پکا ارادہ تھا کہ میں الحمد پڑھوں گا، تسبیحات اربعہ نہیں پڑھوں گا، اور اس پکے ارادے کے باوجود الحمد کی بجائے تسبیحات اربعہ پڑھ لیتا ہے، الٹ، تو یہ غلط ہے، دوبارہ سے اس کو پڑھا، یہ نیت جو تھی اس کے مخالف پڑھا، جب پکا ارادہ تھا کہ مجھے الحمد نہیں پڑھنا، تسبیحات اربعہ پڑھنا، لیکن پڑھنے کا موقع آتا ہے تو وہ تسبیحات اربعہ کی جگہ الحمد پڑھ دیتا ہے، تو یہ غلط ہے۔
یہ ایک طریقہ ہے، اس میں غلطی ہو جائے تو رکوع میں جانے سے پہلے اصلاح کرنا۔ لیکن اگر انسان کلی طور پر بلا اختیار اور عادتاً ایک سورہ کو پڑھنے کا عادت ہے، بسم اللہ بھی اسی طرح کی اور سورہ کو بھی، اس میں نیت کرنے کی ضرورت ہے، عادت ہی کفایت کرتی ہے۔ عادت کے مطابق جو پڑھ رہے وہ ٹھیک، عادت کے مطابق تسبیحات اربعہ پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، عادت کے مطابق الحمد پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ جو بھی عادت کے مطابق پڑھ رہا ہے، چاہے اس کے ذہن میں کوئی ارادہ نہیں ہے، چاہے اس کے ذہن میں کوئی جو ہے نیت نہیں ہے، عادت کے تحت وہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ بس غلطی کہاں پر ہو کہ نیت کسی کی کرے پڑھے کچھ اور، تو جان بوجھ کے کوئی دوسرا پڑھ لیتا ہے اس کو باطل ہوگی اگر اس کی پرواہ نہ کرے، اور اگر جو ہے وہ رکوع میں جانے سے پہلے پھر اصلاح کر لیتا تو اصلاح کرنا رکوع سے پہلے۔ یہ ایک مسئلہ ہو، یہ ذرا سا پیچیدہ مسئلہ تھا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اور یہ کہ تسبیحات اربعہ کے بعد استغفار کرنا، یا استغفار کرنا کسی طریقے سے پہلے مغفرت کی دعا مانگنا مستحب ہے، تو چاہے اس کو یاد آ جائے، چاہے اس کو اشتباہ ہو جائے، استغفار کرنے سے پہلے، استغفار کرنے کے بعد، اور رکوع میں جانے سے پہلے اس کو یہ شک ہو جائے کہ میں نے تسبیحات اربعہ یا الحمد پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے۔ ہم پڑھنے میں شک ہو جائے، تسبیحات اربعہ پڑھنے میں شک ہو جاتا ہے، استغفار سے پہلے ہو یا استغفار کے بعد ہو، رکوع میں جانے سے پہلے اگر اس طرح کا شک پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نے تسبیحات اربعہ یا الحمد پڑھا ہے یا نہیں، اور یہ رکوع میں جانے سے شک ہوتا ہے، استغفار سے پہلے شک ہو یا استغفار کے بعد شک ہو، رکوع میں جانے سے پہلے شک ہو جائے تو اس تسبیحات اربعہ کو دوبارہ دہرانا لازمی ہے۔ اس طرح الحمد کو دہرانا لازمی ہے، لیکن رکوع میں چلا گیا تو وہ مائل ہو جائے، پھر الحمد اور تسبیحات اربعہ کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ رکوع میں جانے سے پہلے پرواہ کرنا، تو شک ہو جائے استغفار سے پہلے استغفار سے پہلے میں نے تسبیحات اربعہ پڑھی تھی یا نہیں، استغفار پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے شک ہوتا ہے کہ میں نے الحمد پڑھا تھا یا نہیں، یا تسبیحات اربعہ پڑھی تھی یا نہیں، یہ رکوع میں جانے سے پہلے شک ہو جائے تو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ دوبارہ اس لیے پتہ نہیں پہلی مرتبہ پڑھا ہے یا نہیں، پھر اس کو دوبارہ کرنا چاہیے، اور پڑھنا لازمی ہے کہ جب انسان کو وجود میں آنے کا شک ہو جائے تو اس کو دوبارہ پڑھنا دیا جائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔